کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ آزادی کا نعرہ جو مغرب سے آ کر اب ہماری روٹس میں سرائیت کر چکا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے محبوب کو عطا کر کر ایک جگہ واقعتاً اس احسان عظیم کا چرچہ بھی کیا اور اس کو جتلایا بھی کہ جن کے دم قدم سے اللہ ہم پر آنے والے عذاب ٹالتا ہے اور جن کے دم قدم سے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ جو اس انداز سے جشن مناتے ہیں کہ جس انداز سے جشن منانے کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی، اس کائنات کی سب سے بڑی حسرت، اس کائنات کی سب سے بڑی مسرت، اس کائنات کا سب سے بڑا فخر، اس کائنات پر سب سے بڑا احسان، اس کائنات کی جان، اس کائنات کا مان، اس کائنات کی شان، اس کائنات کی پہچان اللہ کے محبوب عالی شان کی آمد کا مہینہ الحمدللہ آ گیا۔ یعنی ربیع الاول شریف آ گیا، ربیع النور آ گیا، وہ مہینہ آ گیا جو وجہ وجود کائنات کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو محبوب رب العالمین کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو امام الانبیاء کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو خاتم الانبیاء کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو تاجدار کائنات کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو حیات کائنات کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو صاحب معراج کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو صاحب تاج کی معراج کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو شافع محشر کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ گیا یعنی ان کا مہینہ آ گیا، ان کی آمد کا مہینہ آ گیا جن کے دم قدم سے یہ سارے عالمین سجے، جن کے دم قدم سے ہم صاحب ایمان ہوئے اور جن کے دم قدم سے اس جہان میں نعمتیں تقسیم ہوئیں، جن کے دم قدم سے اللہ ہم پر آنے والے عذاب ٹالتا ہے اور جن کے دم قدم سے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے صاحب، یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام، اس کے اکرام کی انتہاؤں کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی احسانات ہیں ہم گناہگاروں پر، اللہ نے کبھی بھی کسی احسان کا ہم پر جو ہے باقاعدہ یوں کہیے کہ اظہار اس انداز سے نہیں فرمایا کہ اسے جتلایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر کر ایک جگہ واقعتاً اس احسان عظیم کا چرچہ بھی کیا اور اس کو جتلایا بھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ناظرین، یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص دور کے لیے نہیں، کسی خاص مخلوق یا کسی خاص جہاں کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام جہانوں اور دنیا اور آخرت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ اور میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بہت خاص لوگ ہیں صاحب، کہ ہم جڑے ہیں اس ہستی کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، ہم جڑے ہیں اس ہستی کے ساتھ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو علم کی شمع کو روشن کرنے اور جہالت کے اندھیروں کو مکمل طور پہ مٹانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ دراصل اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے ناظرین جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے خون کا محافظ بنانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ دراصل اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو انتہا پسند اقوام کو اعتدال کا سبق پڑھانے کے لیے بھیجے گئے، جس کو پڑھنے کی آج ایک بار پھر بہت ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ناظرین اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو ذلت کی گھاٹیوں میں پھینکی جانے والی اور زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو، عورتوں کو ان گھاٹیوں سے نکال کر عزتوں کا مقام دینے کے لیے بھیجے گئے۔ آج صاحب عورتیں جو ہیں وہ آزادی کے نعرے کے جال کے اندر مکمل طور پہ پھنسی ہوئی ہیں، فیمنزم کے نعرے کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ آزادی کا نعرہ جو مغرب سے آ کر اب ہماری روٹس میں سرائیت کر چکا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایک بار، صرف ایک بار اگر عورت یہ سمجھ لے کہ عورت کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی صاحب، وہ تو اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک بیچی جانے والی شے تھی، ایک ذلیل شے تھی، ایک خوار شے تھی کہ جس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، سیل کا ٹیگ لگا ہوا تھا، ایک پروڈکٹ کا ٹیگ لگا ہوا تھا، جسے وراثت کے اندر منتقل کر دیا جاتا تھا، جسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، دراصل انہوں نے عورت کو مقام بھی دیا، عورت کو مرتبہ بھی دیا، عورت کو رتبہ بھی دیا، عورت کو پریولیج بھی دی، عورت کو ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہو بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا، یعنی ہر مقام عطا کر کے اس کو ایک خاص رتبہ اور ڈیزگنیشن عطا کر دیا۔ تو یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جس نے عورت کو بنیادی طور پر عورت بنا دیا، مقام دے دیا عورت کو۔ یہ مہینہ ناظرین اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو نفرت اور تعصب میں بکھرے ہوئے اور تقسیم ہوئے ہوئے انسانوں کو وحدت و محبت کی لڑی کے اندر پرونے کے لیے تشریف لائے، اس کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ دراصل اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروا کر عزتوں کا باقاعدہ تاج سجانے کے لیے ان کے سروں پر بھیجے گئے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو امیر غریب، کالے گورے، چھوٹے بڑے، اعلیٰ اور نچلی ذات کے فرق کو مکمل طور پر مٹا کر سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے بنیادی طور پر بھیجے گئے۔ یہ مہینہ ناظرین اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو ظالم کو ظلم سے بچا کر اور مظلوم کی مدد کر کے دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ مہینہ دراصل اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو طائف میں لہو لہان ہو کر بھی دعا دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اور یہ مہینہ دراصل اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو انسان تو انسان، جنات، نباتات، یہاں تک کہ جانوروں اور حشرات الارض کے لیے بھی، یعنی ان کے حقوق کی محافظت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے صاحب، کیا جانور، کیا پرندے، کیا نباتات، کیا جنات، کیا حیوانات، جو کچھ بھی رحمت بٹتی ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بٹتی ہے۔ یہ مہینہ ناظرین اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو اپنے اور اپنے صحابہ کی جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر یعنی معاف فرمانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو انسانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ مہینہ ناظرین اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو حلال اور حرام کے درمیان لکیر کھینچ کے دنیا کی حقیقت کو مکمل طور پہ واضح کر کے آخرت کی تیاری کروانے کے لیے بھیجے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے ناظرین جن کی رحمتوں کا صدقہ زمین والوں میں بھی بٹتا ہے اور آسمان والوں میں بھی بٹتا ہے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جن کے صدقے آنے والے عذاب ٹالے جاتے ہیں صاحب۔ یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی میرے آپ کے ملجا و ماوا اگر کوئی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تک یہ تمام عالمین ہیں، ذہن میں رکھیے، جب تک یہ تمام عالمین ہیں تب تک رحمت محبوب رب العالمین ہے، یعنی اس جہاں میں بھی ان کی رحمت ہے، اس جہاں میں بھی سرکار علیہ السلام کی عنایت ہے، یعنی جس کی ایک جھلک ہمیں بروز محشر میزان پر نظر آئے گی، جن کی رحمت کی ایک جھلک ہمیں بروز محشر حوض کوثر پر نظر آئے گی، اور جن کی رحمت کی ایک جھلک ہمیں پل صراط پر گزرتے ہوئے رب سلم کی صداؤں میں نظر آئے گی، کہ جن کی ایک جھلک کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کو جس وقت وہ دوزخ میں یعنی ڈال دیے جائیں گے یا ڈالنے کے حوالے سے فیصلہ کر دیے جائیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کمر سے پکڑ کر دوبارہ لے کر آئیں گے اور داخل جنت کروائیں گے، یعنی اس وقت ان کی رحمت کی ایک جھلک نظر آئے گی۔ تو ذرا سوچئے صاحب کہ ان کی آمد اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے، اور ان کی آمد کا مہینہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اس مہینے کو مناتے وقت صرف ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو منانے کا حق ہے اسی انداز سے ہم اس مہینے کو منائیں، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کے موقع پر باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کوشش کیجئے کہ روزوں کا اہتمام کیجئے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجئے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے درود پاک سے بڑھ کر اور بہتر کوئی راستہ، واسطہ، وسیلہ اور پل ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، غربا، یتامہ، مساکین کی خبرگیری کیجئے۔ مہنگائی کا دور ہے صاحب، لوگ پریشان ہیں
سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن جتنا اپنی جیب سے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی امداد کیجئے اس تیقن کے ساتھ کہ میرے سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، میرے سرکار مجھ سے خوش ہوں گے۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ ربیع الاول شریف میں خوشی مناتے وقت اور جشن مناتے وقت کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کوئی کام ایسا نہ کیجیے کہ جس سے یہ تاثر بنے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ جو اس انداز سے جشن مناتے ہیں کہ جس انداز سے جشن منانے کا حق نہیں ہے۔ حق تو وہی ہے کہ جس انداز سے حق ادا کیا جائے، اور حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن کو اس انداز سے منائیں کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف بھی نہ ہو، اور گنبد خضرا کے مکین ہمارے اس عمل سے وہاں تشریف فرما ہو کر خوش بھی ہوں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔